قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک بندہ مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر بھی جھانکے اور محسوس کرے کہ کہیں یہ علامات مجھ میں تو نہیں ہیں۔ تو فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے دین سے پیچھے ہٹے گا، یعنی دین کے تقاضوں کے سامنے آنے پر ان سے جان چھڑانے کے لیے قدم پیچھے ہٹائے گا، اسے جان لینا چاہیے فسوف یات اللہ بقوم، کہ ان قریب اللہ کچھ ایسے لوگ لے آئے گا یحبہم ویحبونہ، کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المومنین، وہ مومنوں کے سامنے تو بچھے ہوئے ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہاں جو لومۃ لائم میں لائم کو نکرہ لایا گیا ہے، یہ بڑا زبردست ایکسپریشن ہے قرآن مجید کا، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ملامت کئی طرح کی ہوتی ہے اور کئی زاویوں سے ہوتی ہے، کئی ایریا سے ہوتی ہے۔ میٹھی میٹھی ملامت بھی ہوتی ہے اور ملامت بھری ملامت بھی ہوتی ہے، اپنوں کی طرف سے بھی ملامت ہوتی ہے، غیروں کی طرف سے بھی ملامت ہوتی ہے، اور ملامت کے ایسے ایسے خفیہ اور سٹل انداز ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو ملامت کیا جا رہا ہے۔ کبھی مذاق میں ملامت ہوتی ہے، کبھی ٹونٹ کے ساتھ ملامت ہوتی ہے، کبھی کوئی مثال دے کر ملامت دی جاتی ہے، کبھی پیار کے ساتھ سمجھاتے ہوئے ملامت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کے دین کی جد و جہد کرتے ہوئے، آپ جب کسی تحریک میں شریک ہوتے ہیں، اس کے ڈسپلن کو اختیار کرتے ہیں، امیر کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھی جو ہیں، اس لیے کہ دنیا کا پاپولر جو انداز رہا ہے وہ ہمیشہ جمہوریت ہی رہا ہے۔ کسی بھی ادارے میں وہ شخص کے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے والا ہے، اس کے باقی دوست ہمیشہ اسے تیکھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذرا ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، سرکاری بینچوں کا آدمی ہے، آفیشل سپوکس مین ہے، چمچہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گالیاں ہیں، لیکن ایسی گالیاں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو گالی دی جا رہی ہے، لیکن یہ سب ملامت کے انداز ہیں۔ لہذا ایک لفظ کے اندر لائم، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ نہیں ڈرتے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی عنایت ہے اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی عنایت فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یقیناً تمہارا دوست تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں۔ تمہارے دوست اللہ کے رسول اور اہل ایمان ہیں، یعنی وہ جو دوستی اور ولایت کا رشتہ ہے وہ انہی کے ساتھ ہے۔ ایک ہیں فارمل بزنس ریلیشنز، آپ کی دکان پر آنے والے گاہک جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو آپ غیر مسلموں کو سودا دینے سے انکار تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کا جی یہی چاہنا چاہیے کہ آپ کے پاس مسلمان گاہک کی آیا کریں، اس لیے کہ مسلمانوں کی ٹھنڈ ہے آپ کو۔ کوئی مسلمان گاہک آپ کی دکان پر آتا ہے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے،
اور کوئی کافر آپ کی دکان پر آتا ہے، سودا تو آپ اسے دیتے ہیں لیکن آپ کے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس لیے کہ آپ کے دوست، آپ کے ولی اللہ، اللہ کے رسول اور ایمان والے ہیں۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مومن کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا۔ کافر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کو جھوٹا سمجھنے والا۔ اور جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتا ہو، اس کی شکل دیکھ کر کیا کسی بندہ مومن کو خوشی ہو سکتی ہے؟ تو مومن کا رشتہ ولایت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، وہم راکعون، جھک کر۔ یعنی زکوٰۃ دینے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دی احسان جتلا کر، اور ایک زکوٰۃ دینے کا انداز ہے زکوٰۃ دی جھک کر، چھپ کر، اور ریکویسٹ کر کے کہ پلیز آپ میری طرف سے یہ قبول کر لیں۔ اور یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ سچے اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو کسی دینی تحریک کے اندر پوری طرح لگے ہوئے ہوں اور سفید پوش ہوں، آپ کے علم میں ہو کہ یہ تنگ دست ہیں، اور آپ ان کی چپکے سے خدمت کریں، وہ قبول کرنے سے انکار کریں، اور پھر جھک کر ان کی منت سماجت کر کے آپ ان کی امداد کریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو دوستی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کے ساتھ، تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ ہی کی پارٹی غالب ہونے والی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔